دوستو یہ جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں یہ سعودی عرب کی ہیں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ کیوں اپنے کپڑے اتار رہے ہیں، کیوں یہ اپنے گھٹنے باندھ رہے ہیں، اور یہ کیوں کچھ لوگ کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ دوستو چند دن پہلے 20 ستمبر کو اس شخص ایک لڑکے کو پھانسی دی جاتی ہے، جس کا جرم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسی کزن کو کسی وجہ سے، کسی بات کی اختلاف کی وجہ سے اس کو قتل کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ بہت عرصہ وہ قید میں رہتا ہے۔ قید میں رہنے کے بعد عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے، جو مدعی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قصاص چاہیے، یعنی کہ جان کے بدلے جان چاہیے۔ اگر اس نے ہمارے بچے کی ٹانگ توڑی ہے تو ہم بھی اس کی ٹانگ توڑیں گے، کاٹی ہے تو کاٹیں گے، اگر قتل کیا ہے تو قتل کریں گے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ چند دن پہلے یہ جب عرصہ قید میں رہا، اس کے بعد 20 ستمبر کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس لڑکے کو جیسے اس نے قتل کیا تھا، اس کی اسی قصاص میں اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ جب سب لوگوں کو پتہ چلا تو اسلام میں یہ بھی ہوتا ہے کہ قصاص کے بدلے قصاص بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ مدعی جو ہوتا ہے وہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا، محمد بن مرسل کے سب خاندان کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ ہم پیسے دیں گے، یعنی کہ ہم اس کو مارنے نہیں دیں، اس کی قیمت جتنا بھی لینا چاہتے ہیں ہم اتنا دے سکتے ہیں۔ لیکن دوستو جس کا بندہ چلا جاتا ہے، جس کا بھائی چلا جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ اب پیسے اس کو کیا کرنا ہے، بھائی تو واپس نہیں آ سکتا نا، شوہر تو واپس نہیں آ سکتا، بیٹا تو واپس نہیں جو چلا گیا وہ تو چلا گیا، وہ اس نے تو کبھی واپس نہیں آنا۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، سب لوگ محمد بن مرسل کے خاندان کے بوڑھے، نوجوان، عالم، بزرگ، ماں باپ، سب نے، بیٹے نے، سب نے ایسے طریقے سے معافی مانگی کہ یہ ویڈیو وائرل ہو گئی، پورے عرب میڈیا پر چھائی رہی، پوری دنیا پر سب لوگوں نے کہا کہ اس بچے کو معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن جس کا قتل ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ہم ذرا بھی معاف نہیں کریں گے۔ محمد بن مرسل کے خاندان والوں نے جتنا کہا کہ آپ پیسے لے لیں، آپ جتنا چاہیں آپ پیسے لے لیں، ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں ہم وہ دیتے ہیں۔ انہوں نے جیسے جیسے ہوتا ہے نا کہ معافی کا انداز ہوتا ہے، کوئی پاؤں پہ ہاتھ لگاتا ہے، کوئی سر کی پگڑی اتار کے پاؤں میں رکھ دیتا ہے، کوئی معافی مانگتا ہے، ان کا رواج ہوتا ہے کہ وہ قصیدے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ قصیدے انہوں نے شروع کر دیے دکھ برے معافی کی انداز میں۔ انہوں نے اپنے گھٹنے باندھ لیے، انہوں نے اپنے معافی قمیض اتار دیے۔ محمد بن مرسل کے ننھے بچے نے جب معافی مانگی ان سے کہ میرے ابو کو معاف کر دیا جائے، لیکن انہوں نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ چند دن پہلے 20 ستمبر کو اسی قصاص کے بدلے میں محمد بن مرسل کی گردن اڑا دی گئی۔ یہ ہے بات کرنے کا اصل مقصد، یہ ہے کہ دوستو یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ اگر اسلام ہو تو پھر انصاف ایسے ہوتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں قبیلہ مخزم کے ایک لڑکی جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کی اور کہا گیا، حضور کو عرض کیا گیا کہ حضور یہ بڑے خاندان کیا، بڑے قبیلے کیا، اس کو معاف کر دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، چوری کیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ حضور جب لوگوں نے تھوڑا ناراض ہونے لگا، حضور نے کہا مجھے رب کعبہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمر جمعے سے لیٹ ہو جاتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری آ جاتے ہیں، اے عمر تو آج لیٹ ہو گیا، ہم تیرے نوکر تو نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم تیرے نوکر تو نہیں، ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر پاک آئے اور آ کے ممبر پہ کھڑ کے سب لوگوں سے معافی مانگی کہ دوستو مجھے معاف کر دیا جائے۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک کرتا ہے جو بہت میلا ہو چکا تھا، عبداللہ کی اماں نے اس کو دھو دیا تھا، میں اس لیے لیٹ ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے دوستو اسلام کی خوبصورتی۔ جب اسلام ہوتا ہے تو پھر انصاف ایسے ہوتا ہے۔ جب اسلام نہیں ہوتا تو 100 بھی پرچے ہوں، 100 قتل کیے ہوں، وہ پھر انہوں نے پھر پاکستان میں وہ آزاد ہو جاتا ہے۔
ہاں، یہاں پہ امیر غریب چلتا ہے۔ اب اگر امیر نے 20 بھی قتل کیے ہیں تو غریب کا کوئی نہیں سنے گا، پہلی تو بات ہے غریب کی بات کرے گا کوئی نہیں۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دعا ہے میری اللہ محمد بن مرسل کی درجات بلند کرے، اس کی بے حساب بخشش فرمائے، اور دیگر جتنے اس جہان سے چلے گئے ہیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شیئر ضرور کر دیا کرے، اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔